جس دن پہلا حملہ بولا فلسطینیوں نے، حضرت نے اپنے اس بیان میں صاف واضح کیا ہے کہ فلسطین کا اصل باشندہ اور فلسطین کے اصل مالک کون ہیں، اور اسرائیل کس طریقے سے یہاں آ کر کے بسا، اور اس یہودیوں کی اسرائیلیوں کی پشت پناہی کون سا ملک کر رہا ہے۔ پھر اپنے ملک کے جو اس ہال میں بیٹھے ہیں اور جتنے ہال میں ہیں اس سے زیادہ باہر میدان میں اور سڑکوں پر چل رہے ہیں، اور ایک دوسرے برابر کے ہال میں بیٹھے ہوئے اسکرین پر کیا باتیں ہو رہی ہیں اس کو سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جمعیت علماء ہند زندہ آباد، مولانا ارشد مدنی۔ مسئلہ فلسطین کا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ فلسطین آزاد ملک ہے، حقیقت یہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے، جب دولت عثمانیہ کو دنیا کی بڑی طاقتوں نے مل کر ختم کیا اور خلافت اسلامیہ ترک میں ختم ہو گئی، تو امریکہ، روس، برطانیہ، انہوں نے مل کر ایک یہودی حکومت قائم کی اسرائیل پر۔ اس کی ایک حدود اربع تھی، اس کے اندر فلسطین یعنی بیت المقدس نہیں تھا۔ جب بڑا اسرائیل ہو گیا، امریکہ اس کا سرپرست بن گیا۔ اب اسرائیل نے آگے بڑھ کر فلسطین کے اندر اپنے پیر جمائے اور بیت المقدس کو لینا چاہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ ہوئی اردن کے اندر اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو غلام بنایا۔ ابھی دل نہیں تھما، تھوڑے دنوں کے بعد پھر آگے بڑھا اور گولان کی وہ پہاڑیاں جو شام کے اندر تھی ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جس دن پہلا حملہ بولا فلسطینیوں نے، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ تاریخ ہی دنیا کی نہیں جانتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہی انہوں نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ میں نے اعلان دیا، میں نے یہ کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، اگر یہ دہشت گرد ہیں اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنا یہ دہشت گردی ہے، گاندھی جی بھی دہشت گرد تھے، نہرو بھی دہشت گرد تھے، ہمارے اکابر بھی دہشت گرد تھے۔ یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد سے آج تک کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ دہشت گرد ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے، میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن ہندوستان کی یہ غلط پالیسی اگر ہے، میں گیا عرب، میں نے لوگوں سے یہ سنا کہ ہندوستان کا بارود فلسطینیوں کے مارنے کے لیے اسرائیل میں ہو رہا ہے استعمال۔ کہنے والوں نے کہا کہ ہندوستان کے فوجی بھی اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا ہوں، اتنے میں بات نہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کھل کر پالیسی ہونی چاہیے۔ آپ اگر فلسطینیوں کے قتل عام پر بازی امریکہ کی طرح کہیے کہ ہماری فوجیں اسرائیل کے ساتھ، آپ بھی کہیے کہ ہماری فوجیں نہ رہی، اور اگر نہیں ہے اپنے دامن کو پاک کیجیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا قتل عام کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہودی طاقت کے ساتھ کیونکہ سر پر امریکہ ہے، تجویز آتی ہیں اسرائیل کے، نہیں، اسرائیل کے خلاف نمبر 2 پر ہے۔ سب سے پہلی تجویز امریکہ کے خلاف آنی چاہیے، اس لیے کہ جو بم برس رہے ہیں وہ امریکہ کے ہیں، جو فوج لڑ رہی ہے وہ امریکہ کی ہے۔ اسرائیل کے پاس کتنا ہے؟ جو طاقت ہے وہ بڑی طاقتوں کی دین ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر ساری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، مگر وہ احتجاج قابل توجہ نہیں ہے۔
जमीयत उलमा इन मसाइल को समझती है। हमने अपनी बात आपसे कही है, मुसलमान अपने नज़रियात, अपने ख़यालात को सही करे और इस नहज के ऊपर चले। मैं फिर कहता हूँ, आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, आप जिस गांव में हैं वहाँ इत्तेहाद रखिए, अपने खेत में हैं वहाँ इत्तेहाद रखिए, बाजार में बैठे हैं वहाँ इत्तेहाद रखिए। जहाँ दुनिया के अंदर है, मजहब की बुनियाद पर नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई उसी इत्तेहाद की बुनियाद के ऊपर चलिए। अगर आप चलेंगे तो आप अपने मुल्क के वफादार हैं और आप सही रास्ते पर चलने वाले हैं। और अगर आप वो पॉलिसी खुदा न खास्ता जो फिरका परस्त नजरिए की पॉलिसी है, अगर आप उसे अपनाएंगे, मुल्क तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैं इन्हीं नज़रियात के साथ आप हजरात से इजाज़त लेता हूँ और अपने उन अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने तवज्जो दिलाकर घर घर जाकर अपने भाइयों को इस इजलास में आने के लिए आमादा किया है, जमीयत उलमा का पैगाम पहुँचाया है और उन लोगों ने यहाँ आकर इस इजलास की रौनक को बढ़ाया। मैं शहर दिल्ली के उन लोगों को जिन्होंने 25,000 लोगों को जो सीधे रामलीला ग्राउंड में पहुंचे थे, उनके नाश्ते का बंदोबस्त किया और जमीयत उलमा के आवाज़ पर आने वालों के लिए मोहब्बत का मामला किया, मैं उनको भी दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहिब, मौलाना अरशद मदनी साहिब, भाई अल्लाहु अकबर। जमीयत उलमा हिंद, यहाँ लाओ, जमीयत उलमा हिंद, हिंदुस्तान आगे बढ़ो। हिंदुस्तान। लोग जाते हुए बहुत बड़ी तादाद एकदम निकलेगी। बहुत सोच समझकर अमन व अमान के साथ अपनी गाड़ियों को निकालें। कोई बात खिलाफ दस्तूर न होनी चाहिए, ऐसा न हो कि परेशानी का सबब बने। अमन व अमान के साथ आहिस्ता आहिस्ता जाए। जमीयत उलमा हिंद, हिंदुस्तान, मौलाना अरशद मदनी, हिंदुस्तान, जमीयत उलमा हिंद।